سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ ترجمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف عربی میں دعا پڑھ لی یہ کافی ہے۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں، اللہ عز و جل کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے، اور اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ نمبر 3، اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات، مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچہ وغیرہ کو سلام کیجئے۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ عز و جل کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے، السلام علیکہ ایہا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ نمبر 6، جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نمبر 7، اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ نمبر 8، جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ نمبر 10، کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، ان کو سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید مت کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے، اور سلام بھی، اور ہو سکے تو کوئی سنت و بھرا رسالہ وغیرہ بھی تحفتاً پیش کیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے اور دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیۃً حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ تو سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔
یہ سنت اور آداب مکتبۃ المدینہ کے مکتبے سے اجتماع کے بعد لیتے جائیے. صرف 120 صفحات ہیں اور دعوت اسلامی کتابوں کا عطیہ نسبتاً کم ہوتا ہے. بہرحال یہ سنتیں سیکھنے کے لیے مدنی قافلے بھی بہترین ذریعہ ہیں. سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام آقا، جنوں ملائک تیرے غلام آقا، سب سے سوا ہے تیرا مقام. یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے